جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں تو ضرور بے ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں۔ اور اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر تنازع کا فیصلہ آپ سے نہ کرائیں، اور اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں اس کے بارے میں جو آپ فیصلہ کر دیں کسی قسم کی کجی محسوس نہ کریں، اور اسے دل و جان سے قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی، تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی، آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سما لیا، آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سما لیا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا
بڑا کام کر گئی. اور شاعر اپنی موت سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا. پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا. تو ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. اور دیکھا 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 ہے میں نے جب سے دیار نبی شباب. دیکھا ہے میں نے جب سے دیار نبی شباب. تو جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی. جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. مکہ پاک اور مدینہ پاک دونوں جگہ اعلی محبت اور اعلی عشق کے دلوں میں بستی ہیں اور ان کی یاد ہر وقت پر پوتر پائے رکھتی ہے اور ان کے دیاس کے خیال میں الجھنوں کے خیال میں کوئی رہتے ہیں. اللہ پاک کن کو حاضری نصیب کرے جس طرح آج وہاں لوگوں کو حاضری نصیب ہو رہی ہے. لوگ جا رہے ہیں اس طرح اللہ پاک آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے اور جن کو نصیب فرمائی ہے بار پاک نصیب فرماتا ہے. مکہ پاک کی مرکزی عقیدت تمہارے لیے اور مدینہ شریف کی مرکزی عقیدت تمہارے لیے. مکہ اللہ پاک کا گھر ہے اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قرار ہے، جلوہ گاہ ہے. اس لیے دونوں کے ساتھ عقیدت اور دونوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ سے جب تشریف لے گئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت بادل ناخواس تھا اور آزردہ حالت میں گئے تھے اور روتے ہوئے گئے تھے اور کہا تھا کہ اے مکہ تجھ سے زیادہ پیارا شہر مجھے کوئی نہیں ہے دنیا میں. اگر میرے باؤں نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا، اس حد تک مجھے تنگ نہ کیا ہوتا کہ مجھے میرا یہاں رہنا دشوار ہو جائے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. پھر روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے چلے گئے جہاں سے. وہاں جس جگہ گئے تو اس کا نام یثرب تھا. تو یثرب میں گئے، وہاں جا کے ڈیرے لگائے تو یثرب کی آب و ہوا بہت خراب، بلکہ یثرب کو یثرب کہتے اس لیے تھے کہ وہ تباہی اور بربادی وہاں پہ
گویا کہ کنجر گاڑی بیٹھی تھی، اور جو آدمی بھی جاتا تھا وہاں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی وہیں جا کے بیمار ہوئے تھے اور وہیں وفات پا گئے تھے۔ بیماریوں کا گھر، سخت قسم کی نامناسب آب و ہوا، گندا پانی اور گندی آب و ہوا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ڈیرے لگائے تو وہاں بیمار پڑ گئے۔ تو حضرت بلال بیمار پڑ گئے، حضرت صدیق اکبر بیمار پڑ گئے، اور یہ سارے چونکہ مکہ کے اوپر بندہ تھے۔ مکہ کا پانی میں دنیا کا شفاف پانی آب زمزم اب تک چل رہا ہے، اور وہ اسی طرح صاف شفاف ہے۔ یہاں کے لوگ بہت شفاف پانی پیتے تھے، بہت طاقتور پانی پیتے تھے۔ وہ ایسا پانی ہے کہ کھانے کو نہ بھی ملے تو وہ پانی خود ہی کئی دنوں تک آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بڑی اس میں توانائی ہے، بہت عمدہ پانی ہے۔ مدینہ میں پانی بہت خراب تھا، آب و ہوا سخت خراب تھی، یہ سارے بیشتر لوگ بیمار ہو گئے، روتے تھے مکے کو یاد مر کر کے۔ حضرت بلال خاص طور پر روتے تھے اور شعر پڑھتے تھے کہ اللہ علی تنہ لیلتا بواد وعودی اصغر و جلیل، کب وہ دن آئیں گے کہ میں بے روزگاری میں جاؤں گا جہاں اصغر جلیل کی میری بھائیاں نہیں ہیں۔ وال اردن میاہ بجنت ہے، اور کبھی وہ مجنہ کے پانی، مجنہ ایک پانیوں والی جگہ تھی، مجنہ کے پانیوں میں کب جانا نصیب ہوگا۔ وال یبدو انی شعبۃ و تفیل، شعبہ اور تفیل کے پہاڑ مجھے کب نظر آئیں گے۔ ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، بخار چڑھے ہوئے تھے اور یادیں کرتے تھے سب۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سارے رو رہے ہیں، یہ عیادت کے لیے گئی تھی ان کے، تو بتایا جی کہ سارے رو رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، ایسے ہی جیسے مکے کی محبت ڈالی ہوتی ہے، اور اس کی بیماریاں جو ہیں وہ یہاں سے اس کی وبائیں اور بیماریاں جحفہ کی طرف منتقل فرما دے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ وہ شہر جو بیماریوں کا منبع اور سرچشمہ تھا اور بیماریاں اس میں لپٹی ہوئی تھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اور آپ کی دعا کی برکت سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بیمار کہا جاتا تھا، کسی کے ٹانگ میں درد ہوتا تھا، کسی کے بازو میں درد ہوتا تھا، کسی کے سر میں درد ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لحاظ دار انگلی پر لگاتے تھے، اس کو زمین پر رگڑتے تھے، اور پھر وہ انگلی اس کے سر پر پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت والدنا بریقت بادنا یشفیٰ سقیمنا، اللہ کے نام سے تربت والدنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقت بادنا، ہم میں سے کسی کے خون کے ساتھ آمیزش کرتی ہے تو یشفیٰ سقیمنا، تمہارے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ چنانچہ وہ زمین جو بیماریوں کا گھر تھی وہ ارض شفا بن گئی، خاک شفا، وہ ایک خاص جگہ وہاں پر خاص بیماریوں کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ بخار ہوتا تھا کسی کو، بہت سے لوگ قبا کے لوگ آئے، بخار کی شکایت کی، فرمایا وہ جو تمہارے پاس وہ فلانی جگہ پٹی ہے وہاں اس کو اپنے بدن پر ملو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ انہوں نے جا کے وہ مٹی اپنی بدن پر ملی، بخار دور ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے سارے۔ تو وہ ارض شفا بن گئی، بیماریاں وہاں سے دور ہو گئی، اور محبت ایسی مدینے کی لوگوں کے دلوں میں بسی کہ وہی لوگ جو مکے کے لیے تڑپا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، پھر وہ مکہ جاتے تھے
اور وہاں جلدی سے واپس آنے کی کرتے تھے۔ مدینے کی محبت ایسی دل میں رچ بس گئی تھی کہ پھر مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ان کو اچھی ہی نہیں لگنی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انصار کا یہ خیال تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں جائیں گے۔ یہ ان کو خیال آیا، ان کا خیال آیا کہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی شہر، یا آپ کا خاندان، یا آپ کی جائیداد، یا آپ کے آبائی مکانات، ان کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس کیوں جائیں گے؟ اس وقت تو اس لیے کہتے کہ یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں تنگ آئے تھے، اب مکہ فتح ہو کے اب سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں شامل ہو گیا، تو اب اپنے خاندان کے پاس، اپنی آبائی جائیدادوں کے پاس اور اپنے گھر والوں کے پاس ٹھہریں گے، ہمارے پاس پھر کیوں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ باتیں کر رہے تھے انصار اس وقت جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوا، انصار یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت آزردہ ہے، پوچھا کہ کیوں آزردہ ہو گئے ہو، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس خیال سے پریشان ہے کہ آپ ہمارے پاس تو اس لیے گئے تھے کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کا جینا دشوار کر دیا تھا، اب تو یہاں آپ کی سلطنت ہو گئی، آپ کی حکومت ہو گئی، اب آپ ہمارے پاس کیوں جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا تمہارے جینے کے ساتھ ہے اور میرا مرنا تمہارے مرنے کے ساتھ، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کوئی یہ سارے وہاں رہے جا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 سال گزارے، پھر بعد میں خلفائے راشدین آئے، سارے وہ مکے کے شہدائی، مکے کے عاشق، اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ فرزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے رستے پہ شہادت نصیب فرما، لیکن میری موت کی ہے تیرے محبوب کے شہر میں ہونی چاہیے۔ اس شہر کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہوئی، بڑا تعلق ہوا، بہت غیر معمولی ایک قسم کی رابطہ اس شہر کے ساتھ لوگوں کا ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور موجود تھی، حضور خود دنیا سے چلے گئے تھے لیکن قبر موجود تھی، وہ بکر شفاعت تھی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو پھر قبر کے ساتھ لوگوں کے بڑی وابستگی تھی، بڑا تعلق تھا۔ ایک زبان تھا کہ یہ قبر کچی تھی، اسی طرح سے جس طرح سے ساتھ بنائی گئی تھی حجرہ پاک میں، تو اس حجرہ پاک میں حضرت مائی عائشہ صدیقہ کے حجرہ پہ وہ قبر تھی، کسی کے بھی وہ دروازہ کھولتی تھی تو وہ جا کے قبر انور کا دیدار کر لیتا تھا، عام طور پر دروازہ وہ بند رکھتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں وہاں مزار بن گیا، عالیشان مزار بنا، لیکن اس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہر دور میں اسی طرح رہی، اسی طرح قائم رہی۔ اس وقت بھی لوگ جاتے تھے، اور اہل محبت لوگوں کا جانا ایک عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عتبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں وہاں پر موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواج شریف کے پاس ایک بدو آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرب کے لوگوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا سردار مر جاتا ہے، جب بڑا کوئی سردار مر جاتا ہے تو اس کی یاد میں اس کے لیے بہت سے غلام آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یا رب العالمین، بہت بڑے سردار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور میں تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، آیا ہوں تیرے دربار پر۔ جس طرح عرب جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، مجھے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ پھر انہوں نے چند شعر پڑھے،
وہ شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں روضہ پاک پر. کتنی قبولیت حاصل ہوئی ان شعروں کو, کتنی پذیرائی ملی کہ وہ روضہ پاک پر اب بھی لکھے ہوئے ہیں. سب ہیں وہاں پر طوبیٰ لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. کیا مبارک ہے وہ قبر یا رسول اللہ انت ساکن ہو جس میں آپ رہ رہے ہیں. فیہ العفاف, اس میں آپ جو رہ رہے ہیں تو پاکیزگی بھی اسی کے اندر ہے. وفیہ الجود والکرم, اور سخاوت اور کرم وہ بھی اسی کے اندر ہے. یہاں سخاوتیں ہوتی ہیں, بخششیں ہوتی ہیں, کرم ہوتے ہیں دنیا پر. فیہ الجود والکرم, جود و کرم اسی قبر کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے شعر پڑھے اور فرمایا یا خیر من دفنت بالقاع ناسمہ فطاب من طیبہن کالقاع واللقہ. اے وہ ہستی کہ جتنے لوگوں کے بدن زمین کے اندر دفن کیے گئے ہیں ان میں سب سے بہترین بدن آپ کا ہے یا رسول اللہ. فطاب من طیبہن القاع واللقہ, جب وہ مبارک بدن اس زمین کے اندر رکھا گیا, فطاب من طیبہن القاع واللقم, تو سارے میدان بھی خوشبو سے مہک اٹھے, سارے کیلے بھی خوشبو سے مہک. اور انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ, انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ, آپ ہی وہ شفیع ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے. علی الصراط اذا ما ظلت القدم, جب صراط پر قدم لڑکھڑائیں گے اس وقت آپ کی شفاعت کی امید ہم رکھتے ہیں. وصاحباک لا انساہما ابدا, اور آپ کے صاحبین, آپ کے ساتھی دو عمر اور ابو بکر, لا انساہما ابدا, میں ان کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا. السلام علیکم ما جری القلم, میری طرف سے سب پر سلام ہو جب تک قلم جاری ہے اور جب تک تخلیے کا کام جاری ہے. سبحان اللہ. یہ شعر آپ بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک اور اسی طرح کے شخص آئے, امام اصمعی کہتے ہیں, یہ ایک اور بدو آئے اور انہوں نے آگے یہ اپنے کہا کہ باری تعالیٰ شیطان تیرا دشمن ہے اور تو رب العالمین ہے, یہ تیرے محبوب ہیں جن کی قبر پر میں آیا ہوں, اور میں بندہ گناہگار تیرا بندہ ہوں. اب باری تعالیٰ اگر تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ شیطان خوش ہوگا کہ بھئی ایک آدمی جہنم میں چلا گیا, اب تیرا محبوب جو ہے وہ آزردہ ہوگا, وہ دکھیا ہوگا کہ میرا قبطی جو ہے وہ جہنم کو چلا گیا اور میں بیچ میں ہم رگڑتے سنگا رب العالمین. لیکن باری تعالیٰ اگر ایسے ہو کہ تو مجھے معاف فرما دے, مکمل میری بخشش فرما دے, تو پھر یہ ہوگا کہ اس صورت میں شیطان ناراض ہوگا اور تیرے محبوب جو ہے وہ خوش ہو جائے گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا رب العالمین. اس لیے میری مغفرت فرما دے, اپنے محبوب کو خوش کر دے, شیطان کو ناراض کر دے. یہ دعا کر کے وہ چلے گئے. امام اصمعی کہتے ہیں کہ مجھے غیب سے بتایا کیا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ہم نے اس کی مغفرت کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان رحمت للعالمین. اصل میں گفتگو کا کرینہ اور آرزو پیش کرنے کا سلیقہ یہ بھی ایک عطا ہے اللہ پاک کی. وہ اچھے طریقے سے بات پیش کی جائے تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں, مسرور ہوتے ہیں, اللہ پاک بھی لطف لیتا ہے اس سے اور اس آدمی کا کام بن جاتا ہے. یہ بدو لوگ تھے اور ان کو پہلے کسی ادب آداب کا پتہ نہیں تھا, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہوئی اور آپ کا عشق ان کے دلوں میں رچا بسا تو وہ ایسے ایسے ادب کے حیران پر مظاہرے کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے.
پھر ان کی پذیرائیاں بھی خوب ہوتی تھی، جتنا کسی کا دل کا تعلق ہوتا ہے، جتنا کسی کا ربط ہوتا ہے، اسی تناسب سے وہاں پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں، اور ان کے دور میں یہ عجیب واقعہ پیش ہوا، انہوں نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر یہ شعر پڑھے، فی حالت القود روحی کبتور سے لوہا تو قبل اللمت عنی وی نائبتی، جب میں دور تھا اس وقت میں اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، وہ یہاں کی زمین پھونکتی رہتی تھی، میرے قائم مقام ہو کر چومتی رہتی تھی اس سرزمین کو۔ وَهَذِهِ دَولَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اور یہ بھی یہ آج جسمانی طور پر حاضر ہو گیا ہے، جو میرے جسم حاضر ہے۔ فَمْدُ الْجَمِينَ دَقَيْتَ عَذَابِ حَشَفَتِي، آپ اپنے ہاتھ سے ربر نکالیے تاکہ میرے ہونٹ مزہ لے لے اس کو جھول کر۔ تو روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور 90,000 مجمع کی موجودگی میں قبر انور شق ہوئی اور آپ کا دست مبارک چمکتا دمکتا بایا ٹکا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی نے آگے بڑھ کر ان پر اپنے ہونٹ رکھے اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے، معروف ہے، ان کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی، نعت لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے لیے۔ امیر مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ مکے میں جامی آیا ہوا ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس کو روکو، میرے پاس نہ آئے۔ بادشاہ نے گرفتار کر لیا، ان کو روک لیا۔ تو امام کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، اور کس آدمی کو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتا ہے۔ بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود وہ کسی اور راستے سے نکلا کے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے میرے مکہ کو اور کہا کہ وہ میں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو روکنا ہے، اور وہ تو آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر آدمی بھیجے، پہلے تو صرف منع کیا تھا جانے سے، رکاوٹ ڈالی تھی کہ مت جائے، اب جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو خواب میں آئے اور اسے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہ جو کہا تھا کہ اس کو روکنا ہے کہ یہ گناہگار یا مجرم شخص نہیں ہے، وہ بڑا پیارا بندہ ہے، اس کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو جیل میں مت ڈالو، اس کو پوری تقریب اور تہذیب کے ساتھ رکھو، لیکن ادھر نہ آنے دینا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور اس نعت میں مجھ سے التجا دی ہے کہ ذرا پڑھ تشریف لائیے۔ تو اب اگر اس نے آ کر پڑھ دی تو میں باہر نکل آؤں گا، میں صبر نہیں کر سکوں گا اور بڑا فتنہ بن جائے گا، اس لیے اس کو منع کرو اس بات سے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو بڑے عزت و احترام سے روک دیا، کھانے سے منع کر دیا۔ وہ مشہور نعت فارسی کی، ترحم یا نبی اللہ ترحم زما جوری برات جان حالت، یا رسول اللہ ہم پر رحم کیجئے، ہم پر کرم کیجئے، زما جوری آپ کی فراق کی وجہ سے برآمد جان عالم، لوگوں کی جان نکلی جا رہی ہے، اس لیے ہم پر کرم فرمائیے اور ہم پر نگاہ عنایت فرمائیے۔ اس میں فرماتے ہیں وہ جو خاص مصرع ہے وہ جس میں وہ التجا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیاری فرمائیے اور باہر آنے کی تیاری فرمائیے، جوتیاں پہنی ہیں، عظیم تاج ہے لالہت بات، شراک از رشتہ جا ہائے مات، کہتے ہیں کہ جوتیاں پہنی ہیں اور ان کے قسمیں جو ہے وہ ہماری جانوں سے قسمیں بنا جو ان میں ڈالتی۔
عجیب عجیب تخیلات ہیں، اور پھر ان سے کیا بھی جاتا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں کہ بیروغ آور سر از برد یمانی، بیروغ آور سر از برد یمانی، اپنا سر جو ہے وہ یمانی چادر سے تھی۔ اس لیے بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمانی چادر اوڑا کرتے تھے، سرخ کی چادر تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے، وہ برد یمانی۔ تو مولانا جامی کہتے ہیں کہ بیروغ آور سر از برد یمانی، برد یمانی سے اپنا سر باہر نکالیے، اور کیا خوبصورت مصرع کہا ہے، نچوڑ حسن و جمال کا، فرمایا کہ روئے تس کو صبح زندگانی، کہ روئے تس صبح زندگانی، زندگی پر زندگی کی صبح آپ کے چہرے سے ہوتی ہے، اپنے چہرے کا دیدار کرائیے، کہ روئے تس کو صبح زندگانی۔ دو حضور نے فرمایا کہ اس نے نعت لکھی ہے، وہ نعت اگر اس نے پڑھ لی یہاں آ کے تو پھر میں صبر نہیں کر سکوں گا، میں باہر نکلوں گا اور بڑا فتنہ فرما ہو گیا۔ تو یہ اپنی اپنی احتیاط ہوتی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط جس کا جتنا ہوتا ہے اتنی اس پر عنایت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب علم ہوتا ہے، ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا دعوت دی ہے، اور وہ باقاعدہ پہلے ہی سے پیش بندی فرما رہے تھے کہ نہ آئے، اور وہ آ رہا ہے، اور وہ رک گیا ہے، اور وہ پھر نکل کر آ رہا ہے۔ کہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھیں، تو اس لیے تو سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور کرم سے ہوا۔ لیکن کبھی کبھی عنایت اور کرم اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جائے آدمی اور وہاں پر دست مبارک نکل آئے، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کو آنے سے منع کرو کہ میں اگر باہر نکل آیا تو فتنہ بنے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو تھے حضرت احمد کبیر رفاعی، انہوں نے تھوڑا مطالبہ کیا تھا، وہ ممکن تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا قصد مبارک بار کریے، ہم تو جمیل کا کہتا صاحب عاشقتی، تو وہ ہاتھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکل آیا۔ یہ تو خود حضور کو باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے بیروغ آور سرز برد زمانی، اپنی اس چادر سے اپنا وہ چہرہ باہر نکالیے کہ روئے تو اس کو صبح زندگانی۔ تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کو پورے اگر باہر تشریف لاتے تو بہت بڑا فتنہ بنتا اور بہت بڑا ایک ہنگامہ بن جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح محبت کا، یہ پیار بڑی محبت، یہ پیار بڑی سختی ہے، بظاہر سختی ہے اور اندرونی کا پر اتحاد کا پیار ہے۔ یعنی وہ میرا اتنا پیارا ہے کہ اگر مجھ سے اس نے التجا کر دیا تو پھر میں اس کی التجا کو رد نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال محبت کی ادائیں ہیں، یہ بھی محبت کی ادا ہے، وہ بھی محبت کی ادا ہے۔ یہ جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے سے اوپر فیض بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو دربار کی حاضری نصیب کرائے۔ مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے طفیل قاسم جعفر جناب بایزید و بوالحسن بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے طفیل عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی شیخ سماسی و میرے بزم عرفان کے
شام الدین علاؤالدین چرخی کے طفیل پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشان کے طفیل درویش محمد خواجگی باقی باللہ شیخ احمد مہر تابہ کے طفیل حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ سید نور محمد جان جانا کے طفیل شاہب اللہ شاہب سعید احمد سعید پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جامع عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمت دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمت دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل